بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رموز رمضان کے سلسلے کا پروگرام سورت فاتحہ۔ اہمیت سورت کی میں اس کے سوا کیا بیان کروں کہ قرآن مجید کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، پھر نماز میں اس سورت کو رکھا گیا، اور ایک مسلمان اپنی زندگی میں قرآن کا جو حصہ سب سے زیادہ پڑھتا ہے وہ یہی سورت فاتحہ ہے۔ میں اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ چند باتیں وہ سورت جو ہم دن رات بار بار پڑھتے ہیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہمیں حکم ہے، اور قرآن مجید میں ہی یہ حکم لکھا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم تلاوت کرنے لگو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ تعالی کی پناہ میں آ جایا کرو۔ تلاوت سے پہلے، کیونکہ یہ شیطان جو ہے یہ آدمی کا بہت بڑا دشمن ہے، اور جتنے اچھے کام ہیں شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب اللہ کے کلام کو پڑھنے سے ملتا ہے، قرآن مجید کو، تو اس لیے شیطان کو تکلیف بھی سب سے زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کے بندے اس کا کلام پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے یہ اعوذ باللہ پڑھنا کہ یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس شیطان سے کہ یہ جو کلام ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے عقائد، اس کی عبادات، ان پہ بھرپور یقین عطا فرمانا، اور جن روحانی حقیقتوں کا ذکر تو نے اس کتاب میں کیا ہے، اور یہ جو کوئی وسوسہ شیطان ہمارے جی میں ڈالے گا ہمیں اس سے محفوظ رکھنا، اور ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا یہ بھی معنی ہے کہ جو کچھ ہونے لگا ہے یا اللہ میں اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ تو ان الفاظ میں ایک تواضع بھی ہے کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، میں اکیلا اس کے سامنے اپنے دشمن کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، بلکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ جو اسم ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں رحمان رحیم، ان سے برکت حاصل کر لیا کرو۔ وضو کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، سواری پہ چڑھنے سے پہلے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ رحمان یہ فعلان کا وزن ہے، رحیم یہ فعیل کا وزن ہے۔ فعلان جو ہے یہ امتلا کے لیے آتا ہے، فعیل کا وزن یہ ظہور کے لیے آتا ہے۔ یہ عربی زبان کی بات ہے۔ عام لفظوں میں یوں کہوں کہ امتلا کے لیے الرحمن الرحیم جو بے حد رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بے حد، نہایت، یہ مبالغے کے صیغے ہیں۔ امتلا کا معنی یہ ہے کہ وہ رحمت کا سرچشمہ ہے، وہ رحمت کا منبع ہے، اس لیے رحمان۔ رحیم کا معنی یہ ہے کہ اس کی رحمت کا ظہور بھی دم بدم اور پہم اس کائنات میں ہو رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، یعنی ایک آدمی پیسے والا ہے اور ایک آدمی پیسے والا ہے اور اس پیسے کو خرچ بھی خوب کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ خیال جی میں نہ آئے کہ قرآن میں کوئی لفظ زائد ہے۔ قرآن حشو و زوائد سے بالکل پاک ہے، ہر لفظ کا جدا معنی ہے۔ الرحمن کا الگ معنی ہے، رحیم کا الگ معنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس کی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ جو سورت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی زبان سے ادا کروائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر میں ڈوب کر ان الفاظ کو پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے شکر میں آدمی ڈوبا ہوا ہو کہ وہ ربوبیت کر رہا ہے، وہ میرا پروردگار ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کر رہا ہے،
جو جمادات کی پرورش کر رہا ہے، ان کا بھی ایک جہان ہے، جو نباتات کی پرورش کر رہا ہے، جو حیوانات کی پرورش کر رہا ہے، اور جس نے ان نباتات اور حیوانات کی کروڑوں قسمیں بنائی ہیں اور ہر قسم میں کتنا تنوع رکھ دیا ہے، یہ وہ ہے رب جو ان سب جہانوں کی پرورش کر رہا ہے، جو جنوں کی پرورش کر رہا ہے، جو ملائکہ کی پرورش کر رہا ہے، جو انسانوں کی ربوبیت پرورش کر رہا ہے، جو ان کی روحانی ربوبیت کر رہا ہے، جسمانی ربوبیت کر رہا ہے، ذہنی پرورش کر رہا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے پروان چڑھایا، جس نے میرے آباء و اجداد کی پرورش کی تھی، جو اب میری اولاد کی پرورش کرے گا اور نسلاً بعد نسلاً قیامت تک پرورش کرتا رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کے شکر میں ڈوب کر یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا، یعنی اس کی جو ربوبیت ہے اس میں شفقت ہے۔ یہ جو پالنے والے ہیں ناظرین، ان کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ پالتے تو ہیں لیکن ساتھ گالیاں بھی نکالتے ہیں۔ کچھ پالنے والے ایسے ہیں جو پالتے تو ہیں لیکن جب آدمی پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جاؤ اپنا کام خود کرو، آپ اپنے آپ کو خود سنبھالو۔ الرحمن الرحیم، اس کی ربوبیت اور اس میں شفقت، وہ پالتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے اس کی ربوبیت شروع ہوتی ہے اور آخری سانس تک۔ وہ قبر میں بھی ربوبیت کرے گا روحانی، وہ آخرت میں بھی ربوبیت کرے گا۔ وہ پال رہا ہے، ربوبیت کر رہا ہے۔ تو یہ کہ ایک دفعہ اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیا اور پھر کہا کہ جاؤ اب خود کو خود سنبھالو، اس کی ربوبیت ایسی نہیں۔ وہ صحت دیتا ہے، آدمی بے اعتدالی کرتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، جگر خراب ہو جاتا ہے، پھر آدمی دوا کھانا شروع کرتا ہے، صحت پھر لوٹنے لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا اس کی ربوبیت جو مسلسل انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ اسی بیمار کو، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بیمار ہو جائے تو پھر اسی طرح گلتا رہے، سڑتا رہے اور پھر کبھی صحت نہیں ملے گی، پھر صحت ملنے لگتی ہے۔ یہ ہے اس کی ربوبیت۔ اور الرحمن الرحیم، شفقت اس کی ربوبیت میں ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ پہلے اس کی مہربانی کا ذکر تھا، پہلے اس کی شفقت کا بیان تھا، اب اس کی عظمت اور اس کے جلال کا یہ انداز ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، قیامت کا۔ یدعون ربہم خوفا و طمعا، یہ ایمان یہی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ پہلے اس کی شفقتیں تھیں، اب اس کا خوف، اس کا جلال، اس کی عظمت ہے۔ تو ایمان یہی ہے، ایک درمیان میں راستہ۔ قرآن مجید میں یہ لکھا کہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو خوف اور طمع، خوف ڈر کے ساتھ اور توقع اور امید کے ساتھ۔ ڈر بھی اسی سے ہے اور توقعات اور امیدیں بھی اسی سے بندھی ہوئی ہیں۔ یہ ایمان کا حسن ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، یہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اگر اعلان ہو جائے کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا تو مجھے توقع ہوگی کہ وہ آدمی میں ہی ہوں، اور اگر اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو دوزخ میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ آدمی میں تو نہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، یہ کیفیت۔ مالک یوم الدین، مالک ہے۔ مالک کا معنی یہ ہے کہ یہ جو ملکیت دنیا میں ہمیں حاصل ہے یہ ایک عارضی ملکیت ہے، اصل مالک یہاں بھی وہی ہے، اور ایک حکمت کے تحت اس عالم اسباب میں اس نے عارضی ملکیت کچھ چیزوں کی ہمیں دے دی ہے۔ حساب کتاب اسی پہ تو ہونا، یہ حکمت ہے۔ مال کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ، اس دنیا میں صحت کے ساتھ
اولاد کے ساتھ تم کیا معاملہ کر کے آئے ہو. یہ جو عارضی ملکیت ہے اس کا سبب، اس میں حکمت یہ ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کو رائی اور نگران بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اور تم سے جو تمہاری ریت ہے اس کے بارے میں عنقریب سوال ہونے والا ہے. تو یہ ایک عارضی ملکیت ہے. مالک اصل میں حقیقتاً یہاں بھی وہی ہے. تو مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ سورۃ فاتحہ، یہ سارے قرآن مجید 30 پاروں کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ کا، ست ہے، نچوڑ ہے سورۃ فاتحہ کا. تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نحب ایاک نخاف و ایاک نرجو. بزرگوں نے کہا کہ اس سے پورا ہوتا ہے ایاک نعبد، کہ تجھ ہی سے محبت کرتے ہیں، تیری محبت سب محبتوں پہ غالب، تجھ ہی سے ڈرتے ہیں، تیرا خوف سب خوف پہ غالب. ایاک نرجو، امید صرف تجھ ہی سے باندھتے ہیں. جب یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں پھر ایاک نعبد، اپنی ہر چیز کو تیری بندگی میں لگاتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ معنی ہے یا اللہ تیری ہی، یہ جو ہاتھ ہیں ان کو تیرے کام کے لیے تیری بندگی کرتے ہیں. یہ جو دماغ ہے تیری باتیں سوچا کریں گے. یہ جو زبان ہے جس طرح تو نے کہا اس کو تیری بندگی تیرے حکم کے مطابق استعمال کیا کریں گے. یہ جو آنکھیں ہیں ان سے وہ کام لیا کریں گے جو تو نے بتایا ہے. ایاک نعبد، اپنے سب اعضاء کو تیری بندگی میں لگاتے ہیں. یہ جو میرا مال ہے، یہ جو میرا وقت ہے، میں اس سب پر یا اللہ تیری عبادت کی مہر ثبت کر رہا ہوں. یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ جو ایاک نعبد، یہ آسان کام نہیں ہے، بڑی مشکلیں آئیں گی، بڑے کٹھن باتیں سامنے نظر آئیں گی. تو اب تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ان مشکلوں کو آسان کر دینا، مجھے ان مراحل سے گزار کے لے جانا. یہ ہے ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہم سیدھا راستہ دعا کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھانا. سیدھا راستہ یعنی دین اور دنیا سب معاملات میں سیدھی راہ دکھانا. یہ بہت بڑی دعا ہے. حاضرین یاد رکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، خیر اور شر میں تمیز کی صلاحیت یا اللہ عطا کر دینا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ پتہ لگ جائے. اس کی ہر وقت ضرورت ہے. اس دعا کا یہ معنی نہیں صرف اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ مجھے مسلمان بنا دے. ہر معاملے میں، جب میں دفتر میں بیٹھا کسی فائل پہ دستخط کرنے لگوں، جب میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا کوئی فیصلہ لکھنے لگوں، جب میں کاروبار میں کوئی سودا کرنے لگوں، جب میں دو چیزوں میں سے کسی چیز کا انتخاب کرنے لگوں، اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سیدھا راستہ. میں حکمران ہوتے ہوئے کو پالیسی بنانے لگوں، اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سیدھا راستہ دکھانا. تبلیغ کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، اہدنا الصراط المستقیم، شیطان بہکا کے نہ لے جائے مجھے، میں تبلیغ شہرت کے لیے نہ کرنے لگوں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیری نوازشیں ہوئیں، تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ. یہ صراط مستقیم کی وضاحت کر دی. قرآن مجید صرف مجرد بھلائیوں کا ذکر نہیں کرتا. یہ نہیں کہا نماز کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، یہ نہیں کہا زکوٰۃ کا، حج کا راستہ دکھانا. ان لوگوں کی راہ جن پہ تیرا انعام ہوا، وہ لوگ جو بھلائیوں کے پیکر ہوتے ہیں، جو خیر مجسم ہوتے ہیں. یعنی ان کی سیرتوں پہ غور کرنے کی دعوت قرآن مجید دے رہا ہے کہ دیکھنا تمہیں خیر کی سمجھ آئے گی، بھلائی کا پتہ لگے گا. قرآن مجید وذکر فی الکتاب مریم، حضرت مریم جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ انبیاء میں سے نہیں ہیں، اولیاء میں سے ہیں، ان کا ذکر کرو، ان کی سیرت پہ غور کرو.